السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سک، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آڈیو لیکس کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی کمیشن جو ہے اس نے اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 1 مہینے کے اندر تمام تحقیقات جو ہیں وہ جمع کرائی جائیں گی حکومت کو۔ یہ کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، یہ صرف اپنی گزارشات، اپنی سفارشات، اپنی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرے گا حکومت سے، اور پھر اس کے بعد حکومت کی مرضی کہ وہ اس کو کس طرح سے ٹیک آن کرتی ہے۔ اب یہ آڈیو لیکس کا اس کا مطلب ہے حکومت اس کو بڑی سیریسلی لے رہی ہے، اور اس کے بعد اب جو ہوگا وہ کافی تشویشناک ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بھی تو کوئی جسٹیفائی کرے کہ یہ لیکس کرنا یا آڈیو ریکارڈ کرنا یہ بھی جائز ہے، اور یہ کس طرح سے لیک ہوئی سارا کچھ، اور جب پہلی باری ہوئی تھی تب کیوں تکلیف نہیں ہوئی تھی، اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو تب تو سارے خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ مطلب کی لیکس کے اوپر ہم سارے جو افسوس کا یا رد عمل ہم دے رہے ہیں۔ ہم ایٹ رینڈم، ہم نے ایٹ لارج ہم نے اس کو کبھی غلط نہیں کہا تھا۔ اگر ہمارے دشمن کی نکل آئی تو ہم بڑے خوش، اگر اپنی نکل آئی تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ غلط بات۔ بہرحال اس کے اوپر اب کمیشن فیصلہ کرے گا، لیکن نگران حکومت نے پنجاب میں کہہ دیا کہ یہ الیکشنز اکتوبر میں بھی نہیں ہو سکتے، ورنہ ان کا ہر حلقے کو حساس حلقہ جو ہے اس کو کریٹ کرنا پڑ جائے گا۔ پاکستان اس وقت بڑی سیریس سیاسی صورتحال سے درچار ہے، اور یہاں پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لوگ مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ آج بھی میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا شام کو، تو وہاں پہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور میں ایکچولی صحیح بتا رہا ہوں، نہیں پتا۔ اور اگر مجھے نہیں پتا تو آپ پھر سمجھیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی اکثریت ہے لوگوں کی، وہ بھی بیچارے جو ہے ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا مہنگائی کا کیا حل ہوگا، ہمیں یہ نہیں پتا سیاست کا کیا حل ہوگا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں وقت پہ ادویات ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا کوئی تحفظ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز رینڈم ہے۔ یہاں پہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج ہم نے یہ ملک کیسے چلانا، اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے، جوں کا توں چل رہا ہے۔ مجھے جوائن کیا ہے عابد زبیری صاحب نے، پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مجھے جوائن کیا سینیٹر بہرام تنگی صاحب نے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سینئر رہنما ہیں۔ مجھے جوائن کیا رضوان رضی صاحب نے، اینکر ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، PNN کے اوپر بھی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ عابد زبیری صاحب، PTI نے جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کر دیا، اور آج اب وہ صبح یعنی سب سے پہلے سپریم کورٹ میں ہی انہوں نے ایک ریٹ جمع کرا دی کہ اس کمیشن کو بند کیا جائے۔ اس میں کیا فائدہ ہے ان کا، اور کیا نقصان ہے، اور کورٹ کیا کر سکتا ہے؟ شکریہ مبشر صاحب۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات جو اس کمیشن کی ہے کہ جو میرے نزدیک ایک بڑا خاص مسئلہ ہے کہ یہ کمیشن کے جو سینئر جج جن کو اپوائنٹ کیا گیا، مجھے نہیں پتا لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے نامینیٹ کیا ان کو؟ دیکھیے، انڈر سیکشن 3 آف دی کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 یہ ضوابطین، یہ کمیشن بنانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، لیکن جو چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ آپ ایک ادارے کے ایک معزز جج صاحب کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں کمیشن کا ہیڈ، اور آپ نے کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا کہ جی آپ نامینیٹ کریں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے اس کا۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بیسک چیز جو اس کمیشن کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ TOR میں مسنگ ہے اور جو ہونی چاہیے تھی، وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو آڈیو لیکس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری بھی ایک آڈیو لیک اس میں شامل ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بات، اور اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو جس نے ریکارڈ کیا وہ آئین و قانون کے حساب سے کیا یا نہیں کیا، وہ کون تھا جس نے کیا۔ تو یہ دیکھیں 2-3 چیزیں ان کو مد نظر رکھنی چاہیے تھی۔ ایک شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس ہے 98 کا، جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر کسی کی ٹیپ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد آپ کو ان کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کا ایک گراؤنڈ بھی یہی تھا، اور سپریم کورٹ نے اس پہ پوری ڈیٹیل ججمنٹ دی، لارجر بینچ آف دی آنریبل سپریم کورٹ نے 98 میں۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1990 رپورٹڈ ہے۔ رائٹ، ایک منٹ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے خود اس کی وائلیشن کی بڑی سیویئر، اور میں ثابت کر سکتا ہوں یہاں پہ۔ وہ آپ ضرور ثابت کیجئے گا، لیکن میں صرف آپ کو، کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں گے۔ آپ کو بالکل علم ہے، میں آپ کو یاد کراؤں گا۔ یاد کریں گے، پھر شاید یاد آ جائے گا سر، اس وقت میں یاد نہیں کر۔ اور آپ اس میں میرے وکیل تھے، اس کے بعد یعنی اس کے بعد فالوئنگ کیس میں آپ میرے وکیل تھے۔
اچھا سر اس میں دیکھتے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ججمنٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کی ڈسمس ہو گئی تھی گورنمنٹ، جس کے بعد ان کے اوپر پورا ایک الزام تھا کہ جی ان کی حکومت نے ٹیپ کرائی، تو اس پہ انہوں پوری ججمنٹ تھی. پھر آپ کو بتائیں ایک اور لا آیا ہے سرویلنس وغیرہ کے بارے میں، کس طرح سے سرویلنس کرنی ہے، وہ فیئر ٹرائل ایکٹ 2013، وہ پی ایم ایل این کی حکومت کی جس کے زمانے سے وہ ایکٹ بنا. اس کے اندر آپ کو کوئی سرویلنس کسی کرنی ہے یا کوئی اور مطلب اس میں آپ کو ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لینی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. میں نے تو پہلے یہ کہہ دیا کہ وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ججمنٹ اتنی پہلے آئی عابد زبیری صاحب، تو میرا اور میر بخاری کا دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوا تھا جسے ملک ریاض کا انٹرویو کیا تھا، اور اس کی تو ساری لیکس جو تھی خود افتخار چودھری صاحب خود لے کے بیٹھ گئے تھے سامنے، فل بینچ کے آگے لے کے بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ عدلیہ کے خلاف ایک مہم ہے، جبکہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ تھا، وہ ایڈیٹڈ تھا، وہ جھوٹی ویڈیوز تھیں، ان کو ایک کو جگہ سے. اور میں اسے کہتا رہا، میئر نے بھی اسے کہتی رہی لوگوں کو کہ جناب یہ آپ نے الگ الگ ویڈیوز کو کاٹ کے ان کو ایک ساتھ جوڑنے، اور کورٹ میں ہم ثابت کر سکتے ہیں اس بات کا. لیکن افتخار چودھری ایک گھوڑے پہ سوار تھا، اس کو اس قانون کا نہیں پتا تھا، اس نے ہماری ساکھ کو خراب کیا، اس نے ہماری عزتوں کو خراب کیا، اس نے ہماری نوکریوں کو خراب کیا. تو ذمہ دار تو آپ کا سپریم کورٹ ہے، ذمہ دار تو آپ کا چیف جسٹس ہے. معذرت کے ساتھ اب بھگتے نہیں، مطلب ہم لوگ کیوں بھگتے ہیں؟ اگر یہ غلط بات آپ نے بھگتی، آپ چاہتے ہیں باقی لوگ. میں نے کتنے سال، میرے تو بچے بڑے ہو گئے نا جی اس میں سن کے کہ ہمارے باپ نے یہ کیا، ہمارے باپ نے یہ کیا. آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ کو خود معلوم ہے کہ میرا خود اس میں ایک میری بھی انہوں نے آڈیو چلائی، مجھے جتنی تکلیف ہے میری عزت کی، میری ساکھ کو بھی اس سے بڑا نقصان پہنچا، اور کیونکہ یہ غلط چیز انہوں نے چلائی، وہ اگر بات آگے جائے گی. اور میں بتا رہا ہوں کہ چوری تو افتخار چودھری نے کی تھی، میں اعلان ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہوں، چوری تو اس نے کی، اس کے بیٹے نے چوری کی، وہ چور تھا. نہیں، آپ کو پتا ہے اس نے کیسے ریکوڈیک کا اس کو ڈیپٹی ایم ڈی بنا دیا تھا، اس نے کیسے اس کو ایک سال میں اس کو 3 جابز چینج کرا دی تھیں، سب کو پتا ہے. چیف جسٹس ہاؤس جو تھا اس کے بزنس کا مین آفس بنا ہوا تھا، اس نے آفس ایڈریس دیا ہوا تھا وہ چیف جسٹس ہاؤس. سر اب میں اس کا جواب دے دوں، آپ جو کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے وکیل کون تھے اس کیس میں، ان کو یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے تھا. پہلے علی ظفر صاحب تھے، اس کے بعد دوبارہ جب میرے اوپر اپنا وہ لگی تھی کنٹیمپٹ تو آپ تھے. تو دیکھیں آپ، میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا یہ پوائنٹ لیا گیا تھا کہ یہ آڈیو ٹیپس اس کے یا ویڈیو ٹیپ اس طرح نہیں ہو سکتے. پھر میں ایک اور بات بتاؤں، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ارشد ملک صاحب ایک جج تھے، مرحوم جن کی ایک آڈیوز ویڈیوز آئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا. اس کے اوپر پوری ایک ججمنٹ آئی، انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے آڈیو اگر آتی ہے تو اس کو کس طرح سے ثابت کرنا پڑے گا. اس میں 20 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ اس طرح سے ہوگا، کس آدمی نے کیا، کیا کیا، کوئی ٹیمپرنگ تو نہیں ہوئی. عابد صاحب ایک چیز آپ کو سناتا ہوں، پھر ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آؤں گا، پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا. جب آپ کا وزیر اعظم پاکستان کا بیٹھ کر یہ کہہ کہ نہیں ریکارڈنگ ہونی چاہیے، تو پھر پہلے اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چارج کریں. سنیں کیا کہا آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم نے. ویلکم بیک فرام دا بریک. سینیٹر بہرام تنگی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ویٹ کیا. عابد زبیری صاحب نے بڑا آرٹیکولیٹلی بتایا ہے کہ حکومت کے پاس یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کمیشن بنائے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر. تو کیا یہ کمیشن آپ لوگوں نے چیف جسٹس صاحب کی مرضی سے بنایا کہ خود سے بنا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب، میں تو قانون کا طالب علم نہیں ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. لیکن جہاں تک زبیری صاحب کے سوال کا تعلق ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھ لے، تو میرے خیال میں حکومت نے جو عمران نے جب شروع ہوا تھا ترین اور خیبر پختونخوا کے فینانس منسٹر کے آڈیو سے، تو یہ ملک کے خلاف ایک سازش تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی انکلوڈنگ تمام جماعتوں نے اور آپ جیسے زیرک لوگوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ ملک کے خلاف آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھنا اور یہ ایک سازش ہے، کنسپیریسی سے اگینسٹ دا کنٹری. تو اس پر عمران نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حقیقت ہے. اس دن سے لے کے آج تک آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. تو اگر پاکستان کے ایک سینئر ترین جو آنے والا چیف جسٹس بھی ہوگا، اس کی سربراہی میں اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا، تو پھر عمران کیوں ڈرتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کے بعد بابر اعوان کے ذریعے اس نے درخواست جمع کی کہ اس کو ختم کرے، اس لیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس کو ہم پبلک کریں گے. تو پبلک کرنے سے وہ ڈر گیا اور اس نے
کہا کہ ابھی میرے نوٹس میں بھی نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ سب کچھ کیا ہے. تو میرے خیال میں ایسے کاموں پہ انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے کہ اگر سپوز لوگ ڈسٹرب ہو, مینٹلی ٹارچر ہو رہے ہو, ایک طرف یہ کہہ رہے کہ جھوٹا ہے, دوسری طرف کہ یہ سچ ہے, تو اگر ان چیزوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کمیشن بن گیا اور وہ کمیشن بھی ایک عام آدمی کے لیے نہیں, ایک سینئر موسٹ سینئر جج کے سربراہی میں کمیشن بن گیا, تو میرے خیال میں وی شوڈ سپورٹ دا کمیشن کہ واقعی سچ ثابت ہو جائیں کہ کون انوالو ہے کنسپیرسیز میں اور کون انوالو ہے ایسے کاموں میں کہ ملک کی تباہی کا اور ملک کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. مبشر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد آج تک جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, ہم سب کو یہ ملک, جیسے آپ ابھی کہا کہ ہماری بدنامی ہوئی ہے, میں بچوں کے سامنے کیا کہوں, اسی طرح ہم بھی اپنے بچے ہم سے پوچھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کو ڈسکریج نہیں بلکہ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں ایسے عناصر کا. لیکن بات یہ ہے کہ زبیری صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, وہ لیگل پوائنٹ ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر یا مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں کمیشن کی صحت کے اوپر کوئی میں اعتراض نہیں کر سکتا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں اس کے لیگل پرسپیکٹو کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ ان سے ایگری کریں گے کہ ڈس ایگری کریں گے؟ دیکھیں, میں یہی ابھی بھی مجھے پتہ نہیں, لیکن میں جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اگر پرائم منسٹر صاحب نے اس کمیشن کو بنایا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جونیئر جج کو لا کے پھر ہماری انگلی اٹھ سکتی تھی, لیکن اگر اس نے سینئر موسٹ سینئر جج کے ذریعے ججز تو سارے معتبر ہیں جی, ہم کسی جج کے متعلق نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے جونیئر ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. نہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے تمام ججز, لیکن اگر موسٹ سینئر جج کی سربراہی میں تو پھر بھی جونیئر جج پہ کوسچن اٹھ سکتے تھے, لیکن ابھی رضی صاحب بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ہمارے. رضوان رضی صاحب السلام علیکم. آپ سے ویسے سوال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کبھی آپ کو ویگا ڈالا اٹھا کے لے جاتا ہے, کبھی آپ کو ویگو ڈالا سڑک پہ ٹکر مار دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے, عافیت سے رکھے. یعنی آپ تو دونوں سائیڈوں سے آپ کو تو پڑ گئی, اللہ رحم کرے. رضی صاحب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میں ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو میں کسی وکیل سے نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وکیل کے لیے مشکل ہے اس کا جواب دینا فیئر ہو کے. میں بالکل فیئر بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جناب خواجہ طارق رحیم صاحب کی اور قیوم صدیقی صاحب کی. ایک جرنلسٹ ہے اور ایک وکیل ہے, اور خواجہ طارق رحیم صاحب بتاتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں بلایا جائے گا عمران خان کو, اس کے بعد عمران خان کا کیس جو ہے ہائی کورٹ میں بھیجا جائے گا. ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نہیں سنیں گے, وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو دے دیں گے, اور محسن اختر کیانی صاحب ان کے اگلے دن بیل لے لیں گے. اور منوان اسی طرح ہوا. یعنی پرچے تو آؤٹ ہوتے تھے میٹرک کے اور ایف اے کے, یہ فیصلے آؤٹ ہونا شروع ہو گئے سپریم کورٹ کے. اس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں ہوا, اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی. نہ خواجہ صاحب نے کہا غلط ہے, نہ قیوم صدیقی صاحب نے کہا غلط ہے, نہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ اعتراض ہوا, نہ کسی اور فاضل جج کو اعتراض ہوا. تو اب اگر ہم سوال اٹھائیں کہ یہ کیا گفتگو ہوئی ہے, تو ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہمیں پہلے چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہیے واٹ از گوئنگ آن. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلے تو اس پہ آ جائیے کہ 2 دفعہ میری یادداشت یہاں تک ساتھ دیتی ہے, زبیری صاحب یقیناً میری رہنمائی فرمائیں گے. ایک دفعہ چودھری صاحب کے دور میں یہ معاملہ ریکارڈنگز کا سامنے آیا جب آپ کا کیس تھا, اور دوسری دفعہ کھوسا صاحب نے ٹیک اپ کیا. اچھا, دونوں ججز نے جو بیسک فنڈامنٹل کوسچن تھا اس کو اوور لک کیا. اس وقت ان کیمرہ بھی جو ادارے تھے ان کو طلب کیا گیا, انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریکارڈنگ کرنا جو ہے وہ اس رول کے تحت ہم کرتے ہیں. عدالتوں نے ان کے اس حق کو چیلنج نہیں کیا اور کہا کہ جناب صرف عدلیہ کی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کی ریکارڈنگ نہیں کرتے, مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. ہاں, بعض لوگ جو کال کرتے ہیں ججز کو, ہماری ریکارڈنگ ان پہ لگی ہوتی ہے, تو اس میں عدلیہ کے جج جو ہے وہ سر میں آ جاتے ہیں اور ہم آئندہ محتاط رہیں گے, اور عدلیہ ہماری نے اس کے اوپر کوئی پیرامیٹر رائٹ ڈاؤن نہیں کیے. اچھا, پھر آ گیا سائبر کرائم کا ایکٹ کا کیس, جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیو یا آڈیو جو ہے اس کو پبلک پلیٹ فارم پہ شیئر کریں تو اس کے خلاف ایک قانون موجود ہے. لیکن یہ جو انتہائی سیکرٹ آڈیوز ہیں
یا ویڈیوز ہیں یہ آتی ہیں پبلک ہوتی ہیں، ان میں سے بعض فیبریکیٹڈ بھی ہوتی ہیں اور بعض جو ہے وہ اصل بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ریلائبل وہ موجود نہیں ہوا ادارہ ہم نے بھی کر لیا کہ جو اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کر سکے کہ کیا یہ کاپی پیسٹ ہے، کیا اس میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے یا یہ ایک ہی کلپ ہے جو کہ ہم سن رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اس وقت سوشل میڈیا کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پہ بچوں نے گیجٹس کے اندر بہت زیادہ کمال حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ صرف ادارے ہی نہیں کر رہے ہوں گے ریکارڈنگ کرتے ہوئے، ریکارڈ کر رہے ہوں گے، بلکہ کچھ انڈیویجولز بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے گئے ہوں گے۔ تو اس تمام روک-تھام کے لیے ہمیں اسپیئر ہیڈ کرنا تھا ہماری عدلیہ نے، انہوں نے رولز لے ڈاؤن کرنے تھے، لیکن جو صاحب کا فیصلہ تھا وہ اس حد تک محدود رہا۔ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو آ جائے وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کی صورت میں ہو سکتی ہے عدالت کے اندر، اس کی لیگلٹی کے اندر، اس کی مورالٹی کے اوپر وہ کسی کی زندگی کو کیسے تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ کھوسا صاحب کا آرڈر اس سائیڈ کے اوپر سائلنٹ ہے، جو کہ ایک ٹریجڈی ہے۔ اسی طرح اگر آپ چودھری صاحب آرڈر بھی دیکھیں تو انہوں نے ان کے آرڈر سے لبے لبابے نکلتا کہ ساڑھے وال نہ آنا اور جو کچھ یہ عدلیہ کا ذمہ داری تھی اس کو اسپیئر ہیڈ کرتی اور ہیومن رائٹس فنڈامنٹل رائٹ ہے جی، کسی کی آپ پرائیویٹ ویڈیو کو پبلک کرتے ہیں، آپ اس کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹ پبلک کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم ہے، جو صوبے کی لکھے گی چیف جسٹس ہائی کورٹ کو تو وہ لیٹر لکھے گی اور ریکویسٹ کرے گی۔ موسٹ آف دا ٹائم وہ جج کا نام مینشن نہیں کرتے، لیکن سم ٹائم جو ہے وہ صوبائی حکومت جج کا نام بھی مینشن کر دیتی ہے، اور جج اگر وہ چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھیں تو اسی کو آنر کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی اور بندہ نامزد کر دیتے ہیں۔ لیکن قانون کے اندر اس ٹریڈیشن کا ذکر نہیں ہے، جہاں تک میری عقل ساتھ دیتی ہے۔ اس کے اندر یہ کلیئر ہے کہ حکومت یہ کر سکتی ہے، اور حکومت نے قانون کے اندر موجود اس سکم کا سہارا لیتے ہوئے اس ٹریڈیشن کو وائلیٹ کیا ہے کہ جس ٹریڈیشن کے تحت جو ہے وہ حکومت نارملی ٹھیک ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ رضی صاحب نے اٹھایا۔ زبیری صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے ایویٹر بھی ہوں اور تھوڑا سا میں آئی ٹی کا بھی کام کرتا ہوں، تو دونوں چیزوں کا مجھے علم ہے۔ میں آپ کو یہ پروگرام ختم ہوگا میں آپ کو 2 سافٹ ویئرس کے ایپس کے نام بتاؤں گا جو فری اویلیبل ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نا ایپ جس کے آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ایک ایپ ہوتی ہے جو آپ فری گوگل پہ، وہ گوگل پلے پہ یا آئی فون کا جو سٹور ہے اس کے اوپر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، آئی کلاؤڈ جو ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جہاز اڑے ہیں اس وقت، میرا خیال ہے ایٹ اینی گیون ٹائم 35,000 کے قریب جہاز اڑے ہوں گے، اور آپ پوری دنیا کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ان ساروں کے پاس ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہیں، اور جس کی جہاں گفتگو ہو رہی ہے آپ اس کو ٹیون کر کے سن سکتے ہیں۔ ایک تو فلائٹ ٹریکر ہے نا کہ آپ فلائٹ ٹریک کر رہے ہیں کہ ابھی یہ کہاں پہنچا، جہاز کہاں پہنچا، لیکن یہ ہے کہ آپ گفتگو سن سکتے ہیں، اس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہر وقت فنگر پوائنٹنگ کر دیتے ہیں ہمارے اداروں کا یہ کام نہ ہو، بلکہ اس طرح سے ہو جس طرح سے رضی صاحب نے نشاندہی کی کہ آج کل آئی ٹی جس لیول پہ پہنچ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس لیول پہ پہنچ گئی ہے، وائس جنریشن جس لیول پہ پہنچ گیا، تو اس کی پروب ہونا کمیشن کے تھرو وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا ہوا وہ کرے گا اس کو پروب، تو وہ قانون، آئین اور فنڈامنٹل رائٹس ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھیں گے، اور پھر اس کا عمل طے ہو جائے گا۔ تو کیا اس میں کیا پرابلم ہے جو پی ٹی آئی کو پرابلم ہے یا کسی اور کو؟ ایک بریک کے بعد زبیری صاحب آپ سے میں اس پہ جواب سے شروع کروں گا۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے زبیری صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ خود اس کا جواب دے دیجیے گا۔ جی دیکھیے، مجھے بات اس کی ہے کہ یہ کیا یہ کمیشن جو بنا ہے قانونی ہے یا نہیں، کیا آڈیو اس طرح سے ہو سکتی ہے، اور کیا یہ صرف آج تک کنفائنڈ ہے؟ ورنہ اگر آپ کو انویسٹیگیشن ہی کرنی ہے سر، تو 97 میں بھی آڈیوز آئی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے اندر اس کے بعد کچھ ججز اس میں پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ ہٹے، انہوں نے استعفے دیے، تو وہ وہاں سے بھی آپ دیکھیں وہ انداز سے شروع ہوئی، پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں مختلف لوگوں کی آتی رہی، لیکن صرف اس کو کنفائن کر دیا ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج ہیں جن
جن کے خلاف مطلب جن کے بارے میں وہ آڈیوز کچھ آئی ان کے بارے میں ذکر ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کے جج ہیں. پھر چیف جسٹس کے بارے میں بھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیشن بنا بغیر چیف جسٹس کی مشاورت سے, کیونکہ دیکھیے آپ کسی بھی ادارے کے کسی آدمی کو آپ لیتے ہیں اور خود یہ فیوچر کے چیف جسٹس ہیں تو ان کے پوچھے بغیر آپ کسی جج کو ایسے نومینیٹ نہیں کر سکتے, یہ قانون میں نہیں ہوتا. آپ اس ادارے کے ہیڈ سے پوچھتے ہیں. پھر نواب بوس کا تو چیف جسٹس صاحب ہی ایڈریس کر سکتے ہیں. دیکھیے دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو اس سے شکایت کیوں ہے. یہاں شکایت کی بات یہ ہے کہ یہ آئین و قانون کے تضاد میں ہے. یہ آڈیو ٹیپس ہوتے ہیں, یہ آڈیو ٹیپ کرنا یا کسی کی کنورسیشن ٹیپ کرنا, آپ اس ججمنٹ پڑھ لیجئے شہید. میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ چیز اتنی وائڈ سپریڈ ہو گئی ہوئی ہے کہ کسی ایجنسی تک یہ محدود نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں اس مسئلے کو. جی دیکھیے یہ جو کنورسیشن کسی کی ٹیپ یا فون کو ٹیپ کرنا ہے وہ میں تو مان رہا ہوں, اچھا کیا یہ ایڈمیسیبل ہوتی ہے کورٹ آف لاء میں؟ ایک منٹ, کیا یہ ایڈمیسیبل ہوتی ہے کورٹ آف لاء میں؟ میں نہیں ہوتی نا. ایک منٹ بھائی صاحب, سوری. اب آپ سے سینئر ہونے کا میں نے اتنا فائدہ تو اٹھانا ہے نا کہ میں نے آپ کو مرضی سے چپ کرا دینا, ٹھیک ہے نا. اب آپ سکول میں میرے سے جونیئر تھے تو آپ بھگتے, ساری عمر بھگتے, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. زبیری صاحب بات یہ ہے کہ جب میری آڈیو کو وہی اور ویڈیو کو وہی سپریم کورٹ ایڈمیسیبل کر رہا ہے اور چیف جسٹس ایڈمیسیبل کر رہا ہے تو کیا یہ کنڈیمیبل نہیں ہے؟ 1,65,000 وکیل بلکہ 3 لاکھ وکیل اس ملک کے سارے خاموش کر کے بیٹھے رہے, ان کے منہ بند ہو گئے. اس ملک میں ایک جج کی آواز نہیں نکلی کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ جو خاتون تھی, and she was in the family way, اس کو بار بار عدالت میں بلایا جا رہا تھا. اس وقت یہ ایڈمیسیبل ہو گیا تھا چیز. آج چیف جسٹس کی اپنی ساس کے متعلق آ گیا ہے تو یہ ان ایڈمیسیبل ہو گیا. بھائی صاحب 2 قوانین نہیں ہے اس ملک میں, ایسا مت کریں پلیز. یہ بھی ایڈمیسیبل ہوگا کیونکہ میں کھڑا ہوا ہوں سپریم کورٹ بینچ کے 1 کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور کئی باری کھڑا ہوا ہوں اور وہیں سے ایگزونریٹ ہوا ہوں, وہیں سے ایبزالو ہوا ہوں. اس لیے اب ان کی ساس کو بھی آنا پڑے گا, طارق رحیم صاحب کی بیوی کو بھی آنا پڑے گا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی اہلیہ کو اسی طرح وہاں پہ رلایا گیا تھا, آنسوؤں سے رلایا گیا تھا ان کو وہاں پہ, جبکہ ان کا قصور نہیں تھا. آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بے گناہ تھی, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب از ابو بورڈ یہ ان طرح کی چیزوں میں. آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے وہ بھی زیادتی ہوئی تھی اور یہ بھی غلط ہو رہا ہے. دیکھیے آپ مبشر صاحب, آپ ایک بہت مانے ہوئے سجے ہوئے آپ جرنلسٹ ہیں. اگر آپ کے ساتھ غلط کام ہوا, اور جو میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس طرح جس طرح آپ نے بتایا ہوا غلط ہوا, آپ چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی ہو, آپ کو تو چاہیے میں چاہتا ہوں پہلے افتخار چودھری کو اور اس کے حواریوں کو سزا ملے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی. دوسری پھر آپ کو پھر کیس کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے لیے فائل کریں, آپ انکار کر دیں گے. آپ وکلا موجود تھے, آپ کے وکلا کو یہ پوائنٹ لینا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا اس کیس میں کس طرح سے ہوا کہ میرے وکلا میں سے 2 ڈسروب بھی ہو چکے ہیں اس بات پہ. وکلا میں ڈسروب تو ٹھیک ہے, پھر دیکھیں نا انصاف و حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے آدمی کو, پھر ڈرنا نہیں. ڈسروب کو لیکن کوئی بے عزتی نہیں ہو گئی تھی اس وقت جناب علی, سب کو مارا گیا تھا کہ عدلیہ کے آزادی کے بیچ میں ہم لوگ آگے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں two wrongs don't make a right. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہو. آپ کو علم بردار ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ جو اگر ہو رہا ہے غلط ہو. میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, میں نہیں چاہتا کسی اور. یہ بڑے انسان کی پہچان ہوتی ہے سر کہ وہ دیکھیں نیلسن منڈیلا کو دیکھیے 27 سال 28 سال جیل میں رہا, باہر آ کے کسی کو اس نے پروسیکیوٹ نہیں کیا. یہاں تو آپ دیکھیے ایک دوسرے ہمارے سال کو جیل میں رہے نا 27 سال کے 7 سال اس کے بعد اس کو رشتہ نہیں ملتا. یہ ساؤتھ افریقہ نہیں ہے, یہاں کی عوام ڈیفرنٹ ہے, وہاں کی عوام ڈیفرنٹ ہے, وہاں جیل میں شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. سینیٹر بہرمان صاحب آج پی ٹی آئی نے یہ بھی اعتراض کر دیا ہے, یہ کمیشن کے اوپر بھی اعتراض کیا, پھر آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلانے پہ بھی اعتراض کر دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی والے اور یا عمران کو آپ لے لیں, آپ ان کی سیاست کو اگر اس نظر سے دیکھیں کہ کل پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کی حکومت میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ہیں ابھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جیسے زبیری صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو چکے تو اور کیا لوگوں کو, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران ہر وہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے
جس میں اس کا نقصان ہو، جس میں اس میں پارٹی کا نقصان ہو، بے شک پاکستان کو نقصان ہو، بے شک افواج پاکستان کا نقصان ہو، بے شک آئیسائی اور افواج پاکستان کے شہداء کا نقصان ہو، بے شک پاکستان کے ڈیگنیٹی اور اس قیمت سروائیول کا نقصان ہو، لیکن وہ چیز نہ ہوگی جس میں عمران کا نقصان ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 9 مئی کے بعد آج تک جو جس سیاست نے رخ اختیار کیا ہے، پاکستان کے عوام نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعت کی جگہ پاکستان کی سیاست میں نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ عمران کی سوچ اور پولیٹیکل اس کا ویژن نہیں ہے، ورنہ ہم نے اس کو ایز اے پرائم منسٹر ایکسیپٹ کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ آگے بڑھے اور تمام جماعتیں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ این آر او مانگ رہے، تو اس وقت ایز اے پرائم منسٹر اس نے پاکستان کو بدنام کیا پوری دنیا میں۔ جب وہ جاتے تھے وہاں پر کرپشن چور ڈاکو لٹیروں کی بات کرتے تھے، اور پھر اس حکومت کے سامنے کچکول رکھ کے کہ اس میں انویسٹمنٹ کرے، وہ خالی ہاتھ واپس آتے تھے۔ ابھی جب سے اس کو ایک جمہوری طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا، تو ان کی سوچ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پارلیمان میں بیٹھ کے ایز اے اپوزیشن لیڈر اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر لیتے، فار دا سیک آف دس کنٹری، فار دا سیک آف پارلیمان، فار دا سیک آف ڈیموکریٹک پروسیس، تب لوگ مان سکتے تھے ان کا پولیٹیکل ویژن ہے۔ لیکن اس نے جو کچھ کیا، اس نے استعفیٰ دیا، واپس مانگا، اس نے 2 صوبائی اسمبلی توڑ دی، اس نے کہا یہ بھی میں نے باجوہ کے کہنے پر اس دن 8 مہینے کے بعد جب ایک ایکس پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ میں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی باجوہ کے کہنے پر توڑوا دی، جو کہ میں نے غلط کیا، یہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی وہ چیز مانیں گے جس میں ملک اور عوام کا فائدہ ہو، بلکہ وہ یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ جس میں اس کا فائدہ ہو۔ لیکن ابھی وقت گزر چکا ہے۔ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ عمران آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آنا چاہتے ہیں یا ایک دہشت گرد تنظیم کی شکل میں، تو ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، نہ باقی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیکل جماعت بن کر آگے بڑھیں، اور پارٹی کے ورکرز جو ہمیشہ بچے ہوتے ہیں، لیڈر کے یہ بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈال نہ بنائے۔ جیسے آج اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ کل 80% میں سوچ رہا ہوں کہ 80% مجھے اریسٹ کرے گا اور ورکر نہ نکلے۔ عمران کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ورکر نہیں نکلیں گے، نکلے گا ہی نہیں۔ ابھی آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ورکر نکلیں گے، لیکن ایک غلط فہمی میں نہیں ہوں، اور عزیز صاحب آپ کو تو میں کہہ سکتا ہوں اس غلط فہمی کا، باقی تو سارے اپنا شریف دونوں لوگ ہیں، آپ میری طرح کے صحافی ہیں۔ یہ تو ایک چیف جسٹس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا چیف جسٹس جواد خواجہ ایک بینر لگانے کے لیے، جو کہ میں نے نہیں لگایا، آپ کو پتہ ہے صحافی اپنے پیسوں سے بینر کہاں لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو دوسری بات یہ، وہ بینر لگانے کے چکر میں مجھے 9 سال ہر دوسرے ہفتے کچہریوں میں دھکے کھانے پڑتے تھے اپنے شہر سے جا کے دوسرے شہروں میں۔ 9 سال کے بعد پتہ چلا کہ غلط ہے، جس نے لگایا وہ بھی پکڑا گیا تھا، پہلی مہینے میں پکڑا گیا تھا، جسے پینٹ کیا وہ بھی پکڑا گیا تھا، جسے پیسے دیے وہ بھی پکڑا گیا تھا، لیکن مجھے پولیس کو کہہ کے 11 دفعہ میرے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی نکلے، قابل ضمانت وارنٹ بھی نکلے، ہریسمنٹ بھی ہوئی، ہر روز اخباروں میں بھی آتا تھا، ٹی وی میں بھی آتا تھا، ٹکرز بھی چلتے تھے، مفرور ہے تو یہ ہے تو وارنٹ نکل گئے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ فرعون بن جاتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں، اپنی پاور میں ہوتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ یعنی اس کے بعد ان کو یاد آ رہا ہوتا ہے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا، وہ مولوی مشتاق صاحب کو بھی یاد کریں یہ وہ۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ہم چھوڑ دیں اس بات کو؟ آج ان کی ساس کی آ گئی یا کسی کی بیوی کی آ گئی تو ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں اخلاقیات یاد کرنی چاہیے۔ جب یہ اس بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت اخلاقیات کہاں جاتی ہیں؟ دیکھیے میرے آپ سے 95-96 سے تعلقات ہیں، اور یہ جو پچھلے 10 سال ہیں، میں نے جب بھی آپ کو فون کیا ہے یا آپ کراچی گئے ہوتے ہیں کسی تاریخ کے اوپر یا اسلام آباد، اور زبیری صاحب کو پتہ ہے کراچی کی تاریخوں میں ابھی بھی مجھے کھانے پہ لے جاتے ہیں، اور زبیری صاحب کراچی میں آپ کے میزبان اور وکیل ہوتے ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ لیکن سر بات مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگر یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ حقائق کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں وصول کرتے ہو؟ زبیری صاحب کراچی سے اسلام آباد نہیں آ سکتے
یہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں, ان کو سپریم کورٹ اسکائپ کے اوپر آرگومنٹ کرنے کی, کراس ایگزامن کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. وہاں پہ یہ سوشل میڈیا یا اس کے ایپس جو ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں. اگر انہی میں سے کوئی چیز ریکارڈ ہو نہیں, کے ایک منٹ, میرے ساتھ ایسا بھی ہو چکا ہے کہ مجھے کووڈ ہوا ہوا ہے, اس کا سرٹیفکیٹ, سرکاری اسپتال کا سرٹیفکیٹ میں بھجوا رہا ہوں کہ میں کووڈ سے اتنا پرابلم ہے, مجھے نہیں ٹریول میں کر سکتا, میرے نان بیلیبل وارنٹ نکل آئے کہ نہیں یہ آگے کیوں نہیں آیا, کووڈ میں نے خود کرایا. ہاں اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹو پروویژن ہے کہ جناب آپ اسکائپ کے اوپر بھی عدالت میں اپیئر ہو سکتے ہیں ملزم کے لیے, وہ ابھی ہم نے دیکھا عمران صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے یہ پروویژن بھی کورٹ نے پرووائڈ کر دی. تو وہ جو 3 لاکھ کیسز ہیں ہائی کورٹ, لوور کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر تقریباً 57 کون سے 3 لاکھ ہیں؟ 24 لاکھ سے زیادہ ہیں. یہ میں ہائی کورٹس کی صرف بات کر رہا ہوں, میں لوور کورٹ, سیشن کورٹ سارے ملا کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک, یہ جو کیسز ہیں بھائی, کیونکہ ان میں 45 میرے بھی ہیں. نہیں, جو آپ پہ ہوئے ہیں جی میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم ساتھ میں کلیریفیکیشن کر دیں, آپ نے نہیں کیے ہوئے, لوگوں میں نہیں, میرے اوپر کیے ہوئے. جی آپ پہ کیے گئے ہیں. اور اگر ہر کیس کی ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 4 ماہ بھی لگے تو آپ کی ہر 4 ماہ بعد بھی لگے تو آپ کی ہر ہفتے کسی نہ کسی عدالت میں پیشی بہت ضروری ہے. جی ہاں, اور اتنی تو لگ ہی جاتی ہے. میری 1.5 مہینے بعد لگتی ہے. جی دیکھ لیں. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ جو ایویڈنس ہے اسکائپ کے اوپر آ کے آرگومنٹ کرنا, کراس ایگزامن کرنا, ایون پیشی بھی کر لینا وہ جائز ہے, لیکن اسی سوشل میڈیا پہ اگر کوئی کلپ آ جاتا ہے, کسی کا سمی فیتا آ جاتا ہے, کسی کا بصری فیتا آ جاتا ہے, تو اس کو لے کے عدالت بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تو ایڈمیسیبل ایویڈنس ہی نہیں ہے. اور اگر اس میں بھی پھر سلیکشن کرتی ہے کہ جناب بشر لقمان اور مہر بخاری کی تو ایڈمیسیبل ہے, اس کو تو لے آئیے ہم یہاں پہ ایگزامن کریں گے, لیکن باقیوں کی ہوگی یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سی کو ہم نے ایگزامن کرنا نہیں کرنا. میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک کمپریہنسو قانون کی ضرورت ہے, اور جو اس وقت یہ جو ایف آئی اے کا جو سائبر صاحب قانون بڑے ہیں, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اور میں زبیری صاحب کمنگ بیک ونس اگین ٹو یو سر, میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب بھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں تو ایکچولی میں عدالت کے متعلق کر رہا ہوں, اس لیے میں ادب سے بات کر رہا ہوں, ورنہ میرا اور آپ کا ایسا رشتہ ہے کہ میں مذاق بھی کر سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں. بالکل سر. بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا جسٹس جواد اسخواجہ کی رولنگ میں کہ آج کے بعد جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اردو زبان میں لکھے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہ تفصیلی فیصلہ یعنی تھا, اور وہ پی ایل ڈی کا حصہ ہے, یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ کوئی نئی بات ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے کسی کیس کی جو ساری اس کی جو آپ سمجھے ورڈکٹس کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, وہ میں نے اردو میں نہیں دیکھے, میں نے انگریزی میں ہی دیکھے ہیں. تو کیا میں یہ کہوں معذرت کے ساتھ کہ تمام کے تمام اعلیٰ عدالتیں ہماری جو ہیں, فاضل عدالتیں, وہ سپریم کورٹ کی وائلیشن میں ہیں. ایک دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک زبیری صاحب اس کے, اگر آپ نے مجھے جیسے کہا جرنلزم کا, اگر میں ایز سینئر اینکر ہو کے اپنے الفاظ کی حرمت کا پاس نہیں کر سکتا تو کسی جونیئر اینکر کو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. تو قانون کی پاسداری جو ہے سب سے پہلے ہم وکلا برادری سے ہی ریکویسٹ کریں گے نا کہ وہ اور ان کی بار کاؤنسلز اور ان کے اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کرے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو خود سپریم کورٹ کے رولنگ کو وائلیٹ کر رہے ہیں زبیری صاحب بڑے ادب کے ساتھ. دیکھیے وکیل نہیں کر رہے, دیکھیے پرنٹنگ آف دی ججمنٹس یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے, وکیلوں کا کام میں آپ سمجھ گئے نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کل دوبارہ آپ میرے لیے کھڑے ہو معافی مانگ رہے ہو تو آج ہی ایسی کام انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی ایک ججمنٹ ضرور ہے کہ اس کا اگر ٹرانسلیشن اور ججمنٹس ابھی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کورٹس کا کام ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں, تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کی ٹرانسلیشن کرے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جی اگر یہ ہو تو اس کو اردو زبان, کیونکہ ہماری مادری نیشنل لینگویج ہے اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, اسی کو فالو کرتے ہوئے جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی اس کو اردو میں بھی کرنا چاہیے, وہ کیا بھی کرتے تھے. اور کچھ ججوں نے اس کے بعد جسٹس دوست محمد اور خان نے اور لوگوں نے بھی اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اور ہر ججمنٹ جو سپریم کورٹ سے ہے وہاں ان کا ایک برانچ ہونی چاہیے جو اس کی ٹرانسلیشن بھی مہیا کرے اور ویب سائٹ پہ وہ اویلیبل ہو. I totally agree with you, sir.
پرابلم یہ ہے زبیری صاحب کہ جب ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے تو آپ ہم کو کہتے ہیں کہ عدالت چلیں، انصاف لیں، جی سر، اور جب ججز کو انصاف چاہیے ہوتا ہے تو آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو آپ تو خود اپنی عدالتوں پہ اعتبار نہیں کرتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ جوڈیشل موومنٹ پوری بھری ہوئی ہے اس میں 2 سال کے لیے. دیکھیں جی، دیکھیں وہ جوڈیشل موومنٹ اس زمانے پہ بات ہوئی تھی، ایک سٹنگ چیف جسٹس کو بے دخل کر دیا گیا تھا، اس کے حساب سے شروع ہوئی اور وہاں سے ہوئی تھی کہ ان کی بحالی کے لیے ہوا تھا. لیکن دیکھیں اب جب ججز پہ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا سر کہ ہر طرح سے ججوں پہ ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، انفارچونیٹلی جلسوں کے اندر بھی، پارلیمان کے اندر بھی، نام لے لے کر، اور بھی ان کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے کے بھی. تو آپ دیکھیں ہم لوگوں نے ایک سٹینڈ اس لیا کہ ملک میں جی ہر ایک کی ہو رہی ہے زبیری صاحب، تمہیں بچے گا کون؟ آئیلینڈز آف گڈنس تو نہیں ہوں گے نا. ویری کوئکلی سینیٹر صاحب، میرے پاس 2 منٹ ہیں، مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کا جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کب تک جا رہا ہے جو آپ 3 ججز کے خلاف دیا؟ دیکھیے مبشر صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جوڈیشری مرڈر کو بھی ہم نے میرے پاس 2 برداشت منٹ کیا رہے، ہے، آپ 1.5 ایکسیپٹ منٹ نہیں رہ کیا گئے، ہے. میں پیپلز پارٹی کے شہداء کی تاریخ نہیں سن سکتا. جی میں شہداء کی تعریف نہیں کرتا ہوں، بلکہ شہداء کی تعریف تو پوری دنیا کرتی ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہاں میں ابھی یہ آپ کو جو ریفرنس کے بارے میں کہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ وہ کب جا رہے ہیں. اوکے. سینیٹر بہرمان تنگی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور کل دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان دونوں پٹیشنز کے متعلق کیا ہوتا ہے. ایک آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلانے کا اور آرمی ایکٹ لگانے کا، اور دوسرا یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا. سو لیٹس ویٹ انٹل ٹمورو. اللہ حافظ.